رب زدني علما رب زدني علما. احساس ندامت، احساس ندامت، بندہ گناہ کرے اور پلٹ کے توبہ کرے. اللہ کے رسول فرماتے زمین پر ہر شخص سوائے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر ہر آدمی گنہگار ہے، اور سب سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کر توبہ کرے. ان الحمد نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبة النصوحة. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید لا تقنطوا من رحمت اللہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین یسر. حمد ثنا تسبیح و تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدائے قدوس اکتا ہے، جس کی ذات پہ کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بہمتا کے لیے حکم را ایک وہی باقی تمام بتان آزری. تیری عظمتوں کی مقام پر، تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وآمنہ کے اللہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. کی جو تو نے محمد صفات تم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے یا لوح و قلم تیرے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج کی اس تاخرات میں جمع ہے، جو آخری تاخرات ہے اس بزم کی، اس سال کی. شاید کہ آئندہ سال میری اور آپ کی زندگی میں شفقت اور رحمت لے کر پھر یہ مہینہ نمودار ہو، یہ سال کا بابرکت مہینہ آئے. کیا ہمارے پاس گواہی یا پھر کیا ہمارے پاس اس کا ایویڈنس ہے کہ ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے رہیں گے؟ جو لمحے مجھے اور آپ کو درکار ہوئے وہ مجھے اور آپ کو غنیمت جاننا ہے. جو لمحے مجھے اور آپ کو درکار ہوئے مجھے اور آپ کو غنیمت جاننا ہے. ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آئندہ سال ہم اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ٹھہرے رہیں گے، ورنہ گزشتہ سال شاید کہ ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کھانے کو کھانا لگا کر تراویح کی نماز پڑھے تھے. آئندہ سال ایسے کچھ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ جو ہے قیام اللیل میں کھڑے تھے، لیکن آج رمضان آنے تک وہ دنیا سے صدار گئے. کہاں چلے گئے؟ اس شہر خاموشہ کو چلے گئے جہاں سے لوٹ کے پھر آدمی کبھی واپس آ نہیں سکتا. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، زندگی کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب سانس کی ڈور کس کی ٹوٹ جائے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. ایک ہچکی ٹھوگر اس کے جسم سے اس کی روح کو پرواز کر دے گی. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جو مہلت ہے اب مجھے اور آپ کو درکار کیا ہے اس کو میں اور آپ غنیمت جاننے والے ہیں. اس تاخرات کو زندگی کی آخری رات سمجھ کر عبادت کریے انشاءاللہ، اور ایسی دعا کریے کہ زمین و آسمان کے پیمانے مل جائے انشاءاللہ تعالی، اور رحمت کی بارش ہو ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگیوں کے اوپر، کیونکہ اس وقت حالات بہت سخت سے سخت ہے، بہت سخت سے سخت ہے. اللہ ہم پر رحم کیا کہ ہم ساؤتھ انڈیا میں ہیں، نارتھ انڈیا میں رہنے والوں کا حال بس سے بدتر ہے، بس سے بدتر ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، ابھی آپ رحمت کے سائے فگن ہیں، لیکن اللہ سے خیر کی ان کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو. اس طرح سے عزیز اور دوست ساتھیوں کہ ہم مسلمان ہیں، امت واحدہ ہے. وی آر دا ون امتا، وی آر دا ون امہ، کہ ہم امت واحدہ ہے. ہمارے پاس اونچ نیچ نہیں ہے، ہمارے میں سب یکسانیت ہے.
جہاں اللہ نے ہمیں ایک کلمے کی بنیاد پہ سب کو جمع کر دیا. کوئی تبلیغی جماعت کا ہوں گا, کوئی جماعت اسلامی کا ہوں گا, کوئی اہل سنت والجماعت کا ہوں گا, کوئی اہل حدیث کا ہوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا, وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے لیے خیر کی دعا کریں گے. وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے لیے خیر کی دعا کریں گے. اگر یہ یونٹی آپ میں برقرار رہ گئی تو آسمان کے پیمانے تم پر رحمت برسانے کے لیے تیار ہے. اگر تم چیدہ چیدہ ہو جاؤ گے, پارا پارا ہو جاؤ گے, تو تمہاری ہواؤں کو اکھاڑ دیا جائے گا اور اس زمین پہ تمہیں ایسے دبا دیا جائے گا, پھر کبھی تم سرخرو نہیں ہو سکیں گے. تو اللہ کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقے پیدا مت کرو, ایک ہو جاؤ. ہر ایک کے لیے خیر کی دعا کرو انشاءاللہ, ہر ایک کے لیے خیر کی دعا. ذات, برادری, کنبے, قبیلے, مسلکے سب اپنی جگہ. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کلمہ پڑھتا, وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا بھائی. ہاں ان کی اصلاح ضرور کریں گے, انہیں دعوت ضرور دیں گے دین کی, لیکن اب دنیا کے سامنے شیشہ پلائے دیوال ہوں گے, آپس میں رفیق و شفیق ہوئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیو, یہ چند تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے توبۃ النصوحہ, آئیے احساس ندامت. زندگی بہت سارے رنگ ریلیوں کو کھیل دی, وقت آیا اور کرتا چلے گا. زندگی کا بہت بڑا حصہ دھوکے میں, فریب میں, مکر میں گزر گیا. انسان چال بازیوں میں, مکاریوں میں اپنی زندگی کو شاطر سمجھتا ہے, زندگی کو شاطر سمجھتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک مکر چل رہا ہوں, میں ایک چال چل رہا ہوں, اور میرے اس مکر کے آگے ہر ایک کی چال کینسل ہو جاتی. اللہ رب العزت کہتا ہے یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. زمین پہ لوگ ایک چال چلتے, اللہ آسمانوں پہ ایک چال چلتا ہے, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے, سب سے بہتر چال. تو میرے دوست ساتھیو, ہم یہ مکر چل کے سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسے مکر چل دیا, میں نے ایسی چال چل دیا. ہم سے بڑی چال چلنے والا ہے, اس کی چال سے ڈرو, اس کی چال سے. تو اللہ نے ہم پر جو چیزیں ذمہ داری کے ساتھ دیے, ہم اس کو نبھانے کی کوشش کرنا. ذمہ داری ہمارے والدین کی, ہماری بیوی بچوں کی, ہمارے افراد خاندان کی, ہمارے پڑوسیوں کی, ہم سے جہاں تک بن سکتا ہم اس کو نبھانے کی کوشش کرنا, ہم اس کو نبھانے, اور ایک دوسرے کو جوڑتے رہنا. میرے عزیز اور دوست ساتھیو, زندگی کا بہت بڑا حصہ فریب میں, مکر میں اور شاطر پنے میں گزر گا. اللہ کے لیے اس رمضان میں بھی ہم ایک ذہن سیٹ کر کے رکھ لیے کہ یہ جو رمضان ہمارے پاس آ گیا ہے, بس ہم یہ پلان کریں کہ اس رمضان میں ہم جم کے کما لیں گے. یہ ہمارا مکر تھا, ہم اس رمضان میں جم کے کما لیں گے. حریص کی بھٹی والا, چپلوں کی دکان والا, کپڑوں کا بیچنے والا, جوتے اور چپلوں کا بیچنے والا, کچے میوے کا کاروبار کرنے والا, سوکھے میوے کا کاروبار, ہر آدمی مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھا, لیکن چلچلاتی دھوپ نے سب کے کاروبار پہ پانی پھیر دیا. چلچلاتی دھوپ میں سب کے کاروبار پہ ایک مکر انسان چل رہا, ایک مکر اوپر والا چل رہا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھی, انسان یہ سمجھا ہے کہ ایسے سیکنڈوں میں یہ سال ہم جم کے کما لیں گے, آئندہ سال ہم جم کے عبادت کر لیں گے. یہ تو ایسا ہوگا جیسے اللہ ہم کو جینے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. میرے عزیز اور دوست ساتھیو, انسان کا مکر, اس کا فریب اس کے اعمال کو کھا گیا, اس کے معاملات کو ملیمیٹ کر کے رکھ دیا. آج انسان تکبر کی بنیاد پہ, غرور کی بنیاد پہ اپنے جملوں کہتا ہے, گناہ پہ گناہ کرتا ہے, عیب پہ عیب کرتا ہے, لیکن کبھی ملامت اس کے چہرے سے نظر نہیں آتی, احساس ندامت اس کے چہرے پہ نظر نہیں آتی. میرے عزیز اور دوست ساتھیو, 20 سال گناہ میں گزر گئے, 25 سال گناہ میں گزر گئے, 40 سال گناہ میں گزر گئے, 50 سال گناہ میں گئے. حد یہ ہے کہ قبر کے گڑے میں اس کے پیر پہنچ گئے, پھر بھی گناہ سے وہ باز نہیں آ رہا. میرے عزیز اور دوست ساتھیو, احساس ندامت کب پیدا ہوگا؟ احساس ندامت, اس گناہ کا ندامت ہمارے چہروں پہ کب آئے گی؟ ہم سینے کو ٹھوک کے گناہ کر رہے, کبھی ہمارے چہروں پہ پشیمانی کے جملے, پشیمانی کے الفاظ ہماری زبان سے کبھی نہیں نکلے. عزیز اور دوست ساتھیو, ہم کیا سمجھتے اپنے آپ کو, ہم کیا جانتے رب کی رحمت کے بارے میں؟ اللہ کے رسول نے جو سمٹنز بیان کیے تھے, شاید کہ آج یہ رات اپنے سمٹنز میں گھوم رہی. اللہ کے رسول نے کہا جسے لیلۃ القدر مل جائے وہ آسمان سے دھیمی دھیمی بارش ہوتی رہے گی, اللہ اکبر, ٹھنڈی ہوائیں لہراتے ہوگی. یہ اللہ سمٹنز بیان کر رہا ہے, اس کو یہ پوری ماحول چل رہا ہے. الحمدللہ شاید کہ رات مجھے اور آپ کو مل جائے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم جانتے کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات. اللہ اکبر, 1000 مہینوں سے یہ محنت کازش رنگ لا رہی ہے.
یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کے اذکار میں اپنے گھروں سے نکل کر 10 دن یہاں لگائے، ان کے ثمر کا دن ہے آج، ان کے انعام کا دن ہے آج۔ انشاءاللہ یہ رات خیر و رحمت کی رات ہوگی ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، جمع ہونا، ایک دوسرے کو جمع کرنا، دعوت دینا، یہی تو فریضہ ہے ہمارا۔ گناہوں سے بھی ایسے بچانا ہے۔ آج انسان سینے کو ٹھوک کے گناہ کر رہا ہے، اور ایک انبار ہے گناہوں کا لگا ہوا، انبار ہے گناہوں کا لگا ہوا، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، نہ جانے کون کون سے ایسے چینل ہے جس سے آپ کی زندگی کو تکوبال کر کے رکھ دیے۔ کچھ دن پہلے PUBG بین کر دی گئی تھی، آج پھر اس کا ذوق و شوق شروع ہو گیا ہے، آج پھر اس کا ذوق و شوق شروع ہوگا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے سرچ کر کر بتا دیا، جب آپ اس کو جو ہے یعنی اس کے جو کیمرے کو گھمائیں گے یا آپ کو اس قریب کریں گے تو خانہ کعبہ پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ، گولی بنا کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تمام چیزیں PUBG کے اندر موجود ہے، پھر بھی آج وہ گیم انسانوں کی زندگی سے کھیلتے چلے جا رہی ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، کچھ بچوں سے کہا گیا تھا کہ فلاں فلاں گیم کی طرف مت جاؤ، تمام بچے پھر اس گیم کی طرف رجوع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بچوں سے کہا جائے کہ اللہ کے بندے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ بال کا طریقہ کار نبی کی سنت کے خلاف ہے، اس کو خزا کٹنگ کہتے ہیں، یہ عمل نبی کے سنت کے خلاف ہے۔ بچے کان سے سن کے کان سے نکال دیں گے، پھر اماں کی پاکٹ میں سے پیسے مار کے، بابا اگر سودا منگا تو اس میں سے پیسے مار کے وہی کٹنگ کرا کے آئیں گے۔ اللہ، گناہ پہ گناہ، ندامت کبھی چہرے پہ نہیں آئی، گناہ پہ گناہ۔ بولنے والے بولتے رہیں گے، اپنا کام اپن کرتے رہو۔ بہت سنے شکیل صاحب کو، بہت سنے ابو بکر صاحب کو، بچپنے سے یہی بول رہے ہیں آپ، پھر کیا رام لیلا کو دوسری اور کہانی سنانا؟ میرے دوست تو کیا بولنا پھر؟ امت کو سوارنے کے، بنانے کے سلیقے تو پھر کیا بولنا؟ کوئی پھر نئی داستان، نئی کہانی؟ اللہ کے بندو غور کرو، گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، لیکن آدمی ٹھس سے مس ہونا نہیں چاہتا۔ ٹھس سے مس، باہر نکلو، گناہوں کا انبار ہے، پوسٹرز، بینرز، بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے جملے، بائی ون گیٹ ون فری، بڑے صوفے کا بڑے سے ایک برہانہ عورت کھڑی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ایک چیز خرید اور ایک چیز فری لیجیے۔ استغفر اللہ العظیم، کیا چیز ہے یہ؟ امت کے نوجوان کس سمت جا رہے ہیں؟ نسلوں کو بگاڑنے کے سامان طے کر دیے گئے، نسلوں کو بگاڑنے کے، اور یہ عمل صدیوں سے چلتے آ رہا ہے اور آج بھی جاری ہو ساری۔ چند مٹھی بھر لوگ نیکی کی طرف بلانے والے بنے، ان کو بھی تانا چیز کس کر، ان پر بھی لان تان کر کر ان کے منہوں کو سی دینا چاہتے ہیں، ان کے منہوں کو سینا چاہتے ہیں۔ کب آئے گی احساس ندامت؟ یہ چہروں سے کب خوف جھلکے گا؟ کب خوف جھلکے گا؟ کبھی غور کرے، احساس ندامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بیٹھے، صحابہ کے درمیان میں درس دیتے، کہتے اللہ کے بندے، ایک شخص راہ سفر طے کیا، اپنا ساز و سامان، کھانے پینے کی تمام چیزیں اونٹ پر ڈال لیا اور نکلا صحرا کی سمت، صحرا کی سمت، بخاری و مسلم کے حدود، صحرا کی سمت نکلا، چلتا چلے گا، بیابان وادی کے اندر ایک مقام پہ رکا، تھک ہار کر بیٹھا، اپنے اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑا اور اسے وہی نیند لگ گئی۔ اللہ کے رسول پر اسے وہی نیند لگ گئی۔ جیسے نیند سے بیدار ہوا، اس کی آنکھوں کے نگاہوں سے اس کا جنور اوجھل ہو گیا، سوائے موت کے اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے سوائے موت کے اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ بڑی دور تک ادھر ادھر صحرا میں دیکھا، کئی اونٹ نظر نہیں آیا، چلچلاتی دھوپ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، جتنا ساز و سامان تھا اس پہ سجا ہوا ہے، اور وہ اونٹ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ بدحواس ہوگا، ہونٹ سوکھ گئے، پریشان ہوگا کہ سوائے موت کے کوئی چیز باقی نہیں۔ اس آدمی کو دیکھو جب بدحواس ہو جاتا ہے، اس کے ہونٹ سوکھ جاتے، اس کے سامنے سے اس کی گاڑی غائب ہو جائے، اس کے سامنے اس کے پاکٹ پیسوں ہی غائب ہو جائے، یا کسی کا پرس مار دیا جائے، تو جیسے بدحواس ہو جاتا آدمی، یہ آدمی بدحواس ہوگا۔ بڑی دور تک ڈھونڈا نہیں ملا، پھر تھک ہار کے اس جھاڑ کے نیچے بیٹھا اور نیند لگ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے نیند لگ گئی۔ جیسے نیند سے بیدار ہوا، رات کا گما ہوا جانور صبح اس کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے، صبح اس کے پہلو میں کھڑا۔ اس کی مسرت اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، یہ شخص اس کی مسرت اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ رات کا گما ہوا جانور صبح میرے پہلو میں کھڑا ہوا ہے،
اب یہ بندہ اللہ کے شکر جملے کیسے کہتا؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. اللہ کے رسول کہتے مسرت اور خوشی سے کیا کہنا تھا وہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہنا تھا کیا کہہ دیا. اللہ کے رسول سے بات کرو کہ کہتے اللہ کے بندے جتنی خوشی جتنی مسرت اس بندے کو اس کے اونٹ پر ملنے پر ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے جتنی خوشی جتنی مسرت اس بندے کے اونٹ کے گمنے پر اس کے ملنے پر اس آدمی کو ہوتی ہے، اللہ اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ گناہ کر کر توبہ کر دے. اللہ احساس ندامت، احساس ندامت، بندہ گناہ کرے اور پلٹ کے توبہ کرے. اللہ کے رسول فرماتے زمین پر ہر شخص سوائے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر ہر آدمی گنہگار ہے، اور سب سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کر کر توبہ کرے، گناہ کر کے توبہ کرے. لیکن ہے کہ ہم ٹھس سے مس ہونا نہیں چاہتے. آج بھی نہ جانے یہ رات اپنی رحمتوں کی سوغات کو لے کر آئیے. کتنے دکانیں ہوں گے شہر کے اندر، کتنی عورتیں ہوں گی ہال میں لگے ہوں گے، جانے کے لیے راستے نہیں ملے ہوں گے لوگوں کو. اللہ اکبر. یہ رات آئی اور زندگی سے چلے جائے گی اوجھل ہو کر، اوجھل ہو کر. کب شعور بیدار ہوگا؟ کھانا تو ابھی بھی ہے، کھانا تو کل بھی ہے، کپڑے پہننا آج بھی اور کل بھی ہے، کل بھی ہے. کوئی تم پر فرض نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہنو، نئے کپڑے پہنو. جو لباس ہے پہنو، صاف کرو، پہنو، عطر لگاؤ اور عیدگاہ کے سم جاؤ. لازم نئے کپڑے بہتر بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبادتوں کو ترک کر دے، ذکر کو ترک کر دے، اذکار کو ترک کر دے، بس زندگی کاروبار میں لگ جائے. عزیز اور دوست ساتھیو، عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص گنہگار، بدقماش، اوباش قسم کا آدمی جس کی زندگی کا نزبلین گناہ ہے. ادھر گیا گناہ کیا، ادھر گیا گناہ کیا، اس کو پکڑا قتل کر دیا، اس کو پکڑا قتل کر دیا، کرتے کرتے وہ قریب 99 قتل کر دیا. اب احساس ندامت اس کے چہرے اس کے جسم پر آنے لگی. وہ احساس ندامت سے پشیماں ہوگا، اپنے سر کو جھکا رب العزت کی طرف آسمان کے اٹھا کے رب العالمین کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو میرے گناہوں کی معافی تلافی کرے گا، اس کے پاس جاؤں، اپنے گناہوں کا تمام سبب بتاؤں اور اس سے توبہ طلب کروں کہ شاید اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے. اب زمین پر چلا نہیں جاتا، یہ جسم اوجھل ہو گیا ہے، یہ جسم بوجھ بن گیا ہے. میرے مالک کو ایک ایسا راستہ بتا، کوئی ایک ایسا راستہ بتا جو میرے گناہوں کو، جو میرے بناوے ہاتھ کے جو مستق اس کو جو میٹ سکے. اللہ مجھے کوئی ایک راستہ بتا. یہ اللہ کا بندہ نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک عبد کے پاس پہنچا، ایک نیکوکار صالح شخص کے پاس پہنچا. کہا اللہ کے بندے زمین پہ اتنے گناہ میں نے کیے، اتنے قتل میں نے کیے، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے؟ تو شخص نے کہا ظالم، سر کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کا بال تک تیرا روم دوم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اس امید پر آیا کہ تیرے گناہ معاف ہو جائے. ظالم، تیرے گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے. آج بھی یہ جملے ہماری زبانوں پر ہے، آج بھی یہ جملے ہماری اپنی زبانوں پہ. وہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی، یہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی، وہاں نماز. ہم کون؟ ہم کس کھیت کی مولی ہے جو نمازوں پہ جج کر رہے ہیں؟ یہ تو جج کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کس کی نماز قبول ہے اور کس کی نہیں. یہ کام اللہ کا ہے، بندہ کہاں سے لا لیا یہ ہے کام؟ بندہ کہاں سے لا لیا؟ میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، آج بھی وہ آدمی اتنا گنہگار ہے اس کے گناہ معافی نہ ہو سکتے. ہم کون ہو سکتے جی؟ میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. ہم کیا دیکھے وہ کیا کر، اللہ بہتر جاننے والا ہے. اللہ ایوب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا. تم کون ہے جو گناہوں کو اچھلنے والے؟ تم کون ہے جو گناہوں کو کھیدنے والے؟ تم کون ہے؟ تمہاری بساط کیا ہے؟ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ تو وہ ایوب، وہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ رؤوف و رحیم ہے. ہم ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو اچھالتے پھرتے. میرے عزیز اور میرے دوست ساتھیو، میرے عزیز اور میرے دوست ساتھیو، اللہ ہے کہ بندوں سے ہیلے بہانے ڈھونڈتا. آ بندے آ تو صحیح، تیرے لیے میں رحمت کے راستے کھلے رکھا ہوں. عزیز اور دوست ساتھیو، اس نے کہا کیا میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ تو اس عبد نے کہا ظالم، اتنے گناہ کر دیا، اتنے قتل کر دیا، اور آپ آ کے ایک
آس اور امید لے کر آیا ہے, احساس ندامت کا چہرہ لے کر آیا, جا تیرے گناہ معافی نہیں ہو سکتے. تو اس نے کہا جب 99 کر دیا تو 100 کرنے میں کدھر. اللہ کے رسول نے اس کے بال کو پکڑا, اس کی گردن کو کاٹ دیا, 100 کر دیا. لیکن احساس ندامت اس کے چہرے پر منڈلا رہی کہ اللہ گناہوں میں زندگی ڈوب گئی, میرے مالک میرے رب میرے لیے رحم کے راستے فراہم فرما, میرے لیے خیر کے راستے فرما. بے شک میں گنہگار ہوں, خطاکار ہوں, تیرا بندہ ہوں, ایک عاصی ہوں, تیری طرف آس لگا کے نہیں کر رہا ہوں. مجھے ایسا راستہ بتا جو میرے راستے پہ قدم پر میرے گناہوں کو دھولنے والا کوئی مل جائے. اس نیکوکاروں کی بستی کو ڈھونڈنے کے لیے بندہ نکلا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے وہ 2-4 قدم رکھ کے آگے بڑھا, جبریل نے اس کی جسم سے روح کو پرواز کر لیا. دھڑان سے یہ شخص زمین پہ گر گیا, دھڑان سے زمین پہ گر گیا. اب 2 فرشتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 فرشتے آ گئے, نیکی کا فرشتہ اور بدی کا فرشتہ. نیکی کا فرشتہ کہتا ہے یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا, اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا. بدی کا فرشتہ کہتا ہے نہیں, یہ زندگی میں اتنے گناہ کیا, سوائے اس کے ٹھکانے جہنم کے کوئی اور نہیں مل سکتا. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ ایک فرشتے کو آسمان سے انسان کی شکل میں بھیجا. اللہ وہ رب ہے, وہ رؤوف ہے, وہ رحیم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہیلے بہانے, اللہ چاہتا ہے کہ ہیلے بہانے. اب یہ دونوں کے درمیان میں تیسرا شخص آیا, ان دونوں سے پوچھتا کہ کیا ہوا, تو یہ کہتا کہ ایسا, یہ کہتا کہ ایسا. تو کہا کہ اچھی بات ہے, دونوں لڑنے کے بغیر دونوں مل کر اپنی اپنی زمین کو ماپو. اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہو کہ وہ اپنی اپنی زمین کو ماپے. نیکوکار اپنی زمین کو ماپے, نیکی فرشتہ, اور بد کا جو فرشتہ وہ اپنی زمین کو ماپے. نیکی کی زمین تو سینکڑوں کلومیٹر دور ابھی نکلا اور گر گیا بیچارہ. بدی کی زمین تو بازو کی لگی ہوئی ہے, گناہوں کا انبار کا حصہ بازو کی لگا ہوا ہے. لیکن اللہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے. آ بندے, آج کی رات تو تیرے لیے مکلف شیطان کو کر دیا ہوں میں. یہ رمضان چل رہا ہے, وہ مکلف شیاطین ہیں. تیرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہوں, جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہوں. تو آسی ہے نا میرا, لے لوٹ جنت, یہ تیرے باپ آدم کی زمین ہے. لوٹ لے جنت, یہ تیرے باپ آدم کی ملکیت ہے. آ تو صحیح کسی ہیلے بہانے, آ تو صحیح کسی ہیلے بہانے, آ تو صحیح. یہ رات تیرے لیے رحمت کی رات ہے. جس کا خوف ہے جہنم میں جانے کا, وہ آپ مکلف ہے, بن ہے اس کے دروازے, بن ہے دروازے. کب تک؟ چاند دکھنے تک اللہ تعالیٰ اس دروازوں کو بند کر دیا ہے. چاند دکھنے تک وہ دروازے بند ہیں. شیاطین بند ہیں, جو سرکش ہے, جس کی امید ہے, جس کی تڑپ ہے, جس کی خواہش ہے, جہاں رہنا چاہتا ہے, وہ دروازے جنت کے کھلے ہیں. آ بندے, نعمت کے دروازے. اللہ ہیلے بہانے, تیرا رزق یہاں پر ہے. تیری اذکار, تیری ذکر, تیری ریاضتیں, تیرا تراویح میں ٹھہرنا, تیرا قیام اللیل میں ٹھہرنا, تیرا روزے وقت بلبلانا, تیرے اتھڑیوں کو سکا دینا, تیرے رگوں کو تنا دینا, اللہ کو بہت پسند ہے. تیرے منہ سے نکلتی خوشبو, تیرے منہ سے بو, اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند. آ تو صحیح بندے, آ تو صحیح. اللہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے اور بندہ ہے کہ اپنے کام, اپنے کاروبار میں مصروف ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, دونوں فرشتوں سے کہا کہ زمین ماپو. اللہ نیکی کی زمین کو کہتا ہے کہ قریب آ جا, بدی کو زمین کو کہتا ہے کہ دور ہو جا. اللہ نیکی کی زمین کو کہتا ہے کہ قریب آ جا, اور بدی کی زمین کو کہتا ہے کہ دور ہو جا. اللہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے. آ تو صحیح بندے, احساس ندامت کا چہرہ لے کر آ تو صحیح. اللہ تیرے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. آ تو صحیح. دیکھ اللہ اپنی رحمت سے تجھے کیسے سرفراز کرنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, ایک دندناتی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی. ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی. آپ نے اپنے چہرے کو یہ پھیر لیا, وہ سامنے آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غامدہ ہوں. آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا, پھر کہا اللہ کے رسول میں غامدہ ہوں اور مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھ سے گناہ ہوا ہے. ایسا گناہ جہاں پہ مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں, ایسا گناہ ہوا ہے. مجھ سے زنا ہوا ہے اللہ کے رسول. اللہ کے لیے زمین کی جو سزا ہے وہ مجھے سنا دیجئے, اس سے مجھے پاک کر دیجئے. وہ مجھے سنا دیجئے, اس سے مجھے پاک کر دیجئے. کل ڈے آف ججمنٹ کے دن, یوم القیام کے دن, اللہ کے سامنے شرمندگی والا لے کے چہرہ جانا نہیں چاہتی. اپنے چہرے پہ گناہ کے آثار لے کر رب کے سامنے ٹھہرنا نہیں چاہتی. اللہ کے رسول زمین پہ جو اللہ سزا بنایا اس کو مجھے سنا دیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول کہتے غامدہ کے گھر جاؤ, غامدہ کے گھر جاؤ اور جا کے اس کے گھر والوں سے پوچھو یہ سچ کری یا جھوٹ کری ہے. چند صحابہ غامدہ کے گھر کو جاتے
اور پوچھ کے واپس آتے, کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت سچ کہہ رہی ہے. تو اللہ کے رسول اس عورت کے چہرے کو دیکھ کہتے اللہ کی بندی, اللہ کی بندی, تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جب یہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس آنا, میں تیرے لیے کچھ اعلان کر دوں. یہ اللہ کی بندی نکلی. اللہ صبح جب محمد صلی مسجد نبوی سے باہر نکلتے, وہ کونے میں ٹھہر کہتے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھے پاک کر دیجیے, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول کہتے صبر کرو. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ ندامت ہے, یہ ندامت ہے, اس گناہ پہ ندامت ہے. اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے. اپنے آپ کو پولیس سے مار سے بچنے کے لیے ہم بہت سارے بات جھوٹ بول دیتے. آپ باپ کی مار سے بچنے کے لیے بہت سارے کام غلط کر دیتے. ہاں, رشتہ داروں کی ڈانٹ سننے کے لیے بہت سارے غلط کام کرتے, لیکن چہرے پہ ندامت کبھی نہیں آتی. انسان گناہ کے دلدل میں ڈوب کر بھی نکل کر اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں چاہتا. میرے عزیز اور دوست ساتھیو, یہ اللہ کی بندی ایک گناہ کے سبب کھڑی ہوئی ہے, اس کے چہرے پہ ندامت ہے کہ میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر, میرے گناہوں کو معاف کر. چند دن کے بعد بچہ پیدا ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس چلے آنا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب مجھ کو جو ہے یہ لڑکا پیدا ہو گیا, اب مجھ کو یہ لڑکا پیدا ہوگا, اب مجھے وہ سزا سنا دیجیے, اب مجھے وہ سزا سنا دیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کی بندی غامدہ, اللہ کی بندی غامدہ, یہ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے, یہ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے. جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو تو میرے پاس چلے آنا, میں تجھے سزا سنا دوں گا. یہ اللہ کی بندی اپنے بچے کو گود میں لی, نکل کے سوادی کی سم چلی جہاں وہ رہا کرتی تھی. زندگی کے معاملہ گزرے, وقت کرتا چلے گا. جب بچہ روٹی کھانا شروع کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واپس آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واپس آئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, جس کی تلافی کے لیے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے آئی. اللہ کے رسول میں ندامت بھرا چہرہ لے کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. اے اللہ کے رسول, اللہ کے لیے اللہ نے جو سزا مجھ پر معین کی ہے اس کو آپ مجھ پر پوری کر دیجئے اور مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے. میرے دوست ساتھیو, جانتے ہو سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا لوگوں غامدہ کی گود سے بچے کو لے لو. غامدہ کی گود سے بچے کو لے لیا گیا. کہا لوگوں زمین میں گڑا کرو. اللہ اکبر, زمین میں گڑا کرو. کتنا اس کا دھڑ اتر گئے سوتا. اللہ اکبر, اس کا دھڑ اتر گئے سوتا گناہ کرو. جب زمین میں گڑا کرا گیا اس کو دھڑ کے ساتھ اتار دیا گیا. سر باہر نکلا ہوا ہے, سر اتنا سر, پورا جسم مٹھی سے لپیٹ دیا گیا, پورا جسم دھڑ باہر نکلا ہوا ہے. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, آج بچوں کو ماڈلنگ کا بہت شوق ہے, آج بچوں کو ماڈلنگ کا بہت شوق ہے. آج بچوں کو اپنی زندگی سے طرز زندگی الگ جینے کا بہت شوق ہے. اللہ کے رسول ہمارے لیے کامل نمونہ ہے, لیکن ہماری نئی جنریشن کہتی کہ یہ ہمارے لیے کامل نمونہ نہیں ہے, بلکہ عامر خان, سلمان خان, شاہ رخ خان ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر فالو کریں گے. چند لوگ اپنی زندگی کو کسی اور ماڈلر کی طرف لے جانا چاہتے. عزیز اور دوست و ساتھیوں, ہم غور کریں, ہم غور کریں. ایک بامبے کا بہت ہی خوبصورت شخص جس کو زین کہتے تھے, زن جس کو کہتے تھے, وہ بہت خوبصورت تھا, ماڈلر بہت خوبصورت تھا. اپنی اماں سے لڑ کے, اپنے خاندان سے لڑ کر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک الگ شیئر روم کر کے زندگی بسر کر رہا تھا. وہ بچوں کے لیے ماڈلر تھا, وہ بچوں کے لیے زندگی کا اسلوب بتا دیا تھا کہ ایسے چلے, ایسے بیٹھے, ایسے اٹھے, ایسے سٹائل میں بات کرے. اور ایک ٹکر ایسی بھی بھیجا, سر سے باہر آ گیا اور زمین پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا. ایک ذہن ماڈلر ایسا ہے. اور ایک آسٹریلیا کی سرزمین پہ علی بننا تھا, ایک آسٹریلیا کی سرزمین پہ علی بننا تھا جو بلینرز کا مالک تھا, بلینرز کا مالک. زندگی کے اوصاف انسان کو کیا سکھاتے ہیں, زندگی کے اوصاف انسان کو کیا بناتے ہیں. وہ بھی ماڈلر تھا اور یہ بھی ماڈلر تھا. زین, وہ زین جو بامبے کا رہنے والا, ایکسیڈنٹ میں حال ہی میں 1 سال پہلے مرا. یہ علی بننا جو گزشتہ سال بھی انتقال ہوا, یہ علی بننا بھی ایک دور میں ماڈلر تھا. اس کو پتا چلا کہ جب اس کو برین ٹیومر ہے, دماغ کا اسے کینسر ہے, کروڑوں بلینز آف روپیز, جس کے شوز کا ریکس ہزاروں کے شوز پڑے ہوئے, جس کے بریسلیٹ $35,000 کی بریسلیٹ, اللہ بریسلیٹ جس کے ہاتھ کی, اللہ ایک ایک گھڑی, ایک ایک ٹوپی, ایک ایک اینک, ایک ایک پینٹ, ایک ایک شرٹس, ایک ایک کار, ویل سیٹل لائف, ریچ آف لائف. ایسا بڑا آدمی جب پتا چلا
کہ میری زندگی ختم ہے تو اس نے اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا. وہ اللہ کا بندہ پورا اپنا پیسہ جمع کیا, افریقہ کے ان علاقوں میں پہنچا جہاں پہ لوگ گراس لیول پہ زندگی بسر کرتے, مسجدیں بنایا, مدارس بنایا, ہاسٹل تیار کیا, لائف لانگ اس کو چلانے کے ٹرسٹ قائم کر دیا, ایک ایسی بیکری قائم کیا جس میں ڈیلی 3,500 آدمیوں کو کھانا فری بانٹا جائے, ایسی بیکری جو اس کی زندگی کے سالوں کے بعد بھی باقی رہے گی, اس کا ایسا بڑا ٹرسٹ قائم کر دے. سب کچھ, کوئی اس کے ہاتھ کی گھڑی لے لیا خوش ہو گیا, کوئی اس کی اینک لے لیا خوش ہوا, کوئی اس کی ٹوپی لے لیا خوش ہوا. یہ بھی علی بننا آسٹریلیا کا ماڈلر تھا ایک دور میں, لیکن گزشتہ رمضان سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے اللہ اس کی روح کو قبض کر لیا. عزیز اور دوست ساتھیوں, علی بننا, یوٹیوب پہ جائیے سرچ کریے اس کی زندگی. ہم بہت چیزیں سرچ کرتے ہیں ہمارے بچے بیٹھ کے, گندے چھچورے جو ٹک ٹاک پہ آئے تو ہمارے بچوں کو پسند ہے. کہاں تک یہ امت کو روکیں گے, کہاں تک. میرے عزیز اور میرے دوست, میرے ساتھیوں, میرے عزیز اور میرے دوست و ساتھیوں, اللہ کے لیے اپنے چہرے پہ ندامتوں کو پیدا کرو, ندامتوں کو پیدا کرو. وہ اللہ کا بندہ دنیا میں سب کچھ لٹا دیا, آخری وقت منہ سے خون جھڑ رہا ہے, گر رہا ہے منہ سے خون, سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے, سر میں ایک شدید درد ہو رہا ہے, اللہ کا نام لیا اور جسم سے روح پرواز ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جیسا کرو گے ویسے جیو گے, جیسا کرو گے ویسے جیو گے, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اللہ اکبر. جیسا کرو گے ویسے جیو گے, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. علی میں ندوی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. رمضان کی تاریخ چلی, سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اللہ روح نکال لیا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, چند لوگوں کو بھی آپ سنے ہوں گے, ایک بچہ ایسا تیرتا تھا, ایک ایسی ڈائف مارا پھر واپس نہیں آیا. ایک صاحب ایسا سانپ پکڑتے, ایک بڑی دھامن ماری وہیں مر گئے. عزیز اور دوست ساتھیوں, حال ہی کے اندر رنگ میں ایک بہت بڑا رسلر تھا WWF کا, 3 مرتبے چھاٹا, 4تھی مرتبے جب اٹھا ہارٹ فیل ہوا, وہیں گر گیا. ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے, 1 ہفتہ پہلے WWF کا جو ہے کنگ تھا, ختم ہوگا زندگی سے. یہ جو سوغات زندگی کے ملے ہیں نا, یہ کھیل اور تماشے کے لیے نہیں ہے. اللہ ہمیں ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اس مقصد کے لیے زندگی جیو تو زندگی کامیاب ہوگی. اور ندامت کا چہرہ رکھو کہ رب تیرے سامنے ایک دن آنے والا ہوں, ایک دن تیرے سامنے والا ہوں, میرے مالک نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا, نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ میرے اعمال کو درست کر, میرے اخلاق کو درست کر, میرے لہجے کو درست کر. اللہ سب کے دلوں میں میرے لیے ہمدردی اور محبت عطا کر, اور میرے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت عطا کر. نفرت عداوتوں کی زندگی سے مجھے باہر نہ, کراہیت کی زندگی سے مجھے باہر نکال. اللہ تو مجھے انسان بنا, انسانوں سے محبت کرنے والا بنا. میرے عزیز اور میرے دوست ساتھیوں, کہا کہ غامدہ کے گود سے بچے کو لے لو اور زمین میں غامدہ کو اڑا دو, اتار دو غامدہ کو. اتار دیا گیا. اب لوگوں سے کہا گیا کہ لوگوں, جتنے لوگ ہیں ہاتھ میں پتھر لو اور غامدہ کے سر پر مارو. اللہ اکبر. احساس ندامت, کہا کہ بچہ کیا ابھی تیرے پیٹ میں ہے, چہرے پہ ساتھ ندامت ہے, جب پیدا ہو جائے تو آ جانا. اللہ اکبر. گناہ نہ ہو پروردگار, پھر لوٹ کے رسول کے پاس صحیح. اللہ کہا اللہ کے رسول وہ سزا سنا دیجئے جس کی سزا کو سن کے میرے آنکھ پہ کانٹے آ گئے. اللہ اکبر. وہ سزا, بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا, آ گئی. اللہ اکبر. احساس ندامت, ہم سینے کو ٹھوک کے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں جی, سینے کو ٹھوک کے. کون ہے, کون دیکھ رہا, آرکسٹرا میں کوئی ناچ رہی تو ناچ لین دو, 100 کی نوٹ جاری جان دو, 500 کی نوٹ جاری. اب تو 100 کا دور چلے گا, 500 کا دور آ گیا. اس کے لٹکے جھٹکے, اس کے ٹھمکوں نے زندگی کے رنگ لینے کو کچھ اور بنا دیا. اور فجر کی نماز بھی ادھر چل رہی اور ادھر ناچ گانا بھی چل رہا ہے. میرے عزیز اور میرے دوست ساتھیوں, کیا ہوگا اگر اس وقت موت آ جائے تو. اللہ اکبر.
کیا ہوگا جب اس وقت موت آ جائے، جب تم کسی آرکیسٹرا کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، جب تم کسی غزل کی دنیا میں بیٹھے ہوں گے، جب کسی مدعو کر دینے والی آواز کے ٹھمکوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت جب موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ، احساس ندامت ہے، احساس ندامت. یہ مہینہ اسی لیے تو تھا، احساس ندامت کا، کہ اللہ 20 سال 25 سال 40 سال زندگی کے یوں ہی نکل گئے میرے مالک، مکر میں فریب میں زندگی کر کے اب آیا ہوں تیرے سامنے ندامت کا چہرہ لے کر. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ پتھر مارو، پتھر مارو. ایک صحابی نے ایک پتھر مارا، سر پاش ہوا. دوسرے نے مارا، یوں پتھر مارتے مارتے چلے گئے. ایک صحابی نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور غامدہ کے سر پہ مارا. اللہ، بڑا سا پتھر تو سر پاش ہوا، خون کی پچکاری اڑی. اللہ اکبر. اڑ کر چند لوگوں کی جو کپڑوں پہ گری، گرتے گرتے خالد بن ولید کے کپڑوں پر آ کے گری. تو خالد بن ولید نے کہا ایک نجیس عورت کا خون میرے کپڑوں پہ گر گا. ہلکی سی آپ کے چہرے پہ کنراہٹ کی کیفیت آئی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے، اس عورت کے خون سے کنرا رہا. اس نے تو وہ توبہ کی، اس نے تو وہ توبہ کی، اس کی توبہ کو مدینے کی زمین پہ بانٹ جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. اس نے تو وہ توبہ کی. احساس ندامت. میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. اللہ کے لیے اسے خیر سے گزارنے والے بنو، خیر سے گزارنے والے بنو. جب آنکھ بند ہو تو رب العالمین کے سامنے جب آنکھ کھلے تو فرشتے تھی قبر میں دیکھ کے کہ یہ چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، آنکھ کھلے قبر میں فرشتے نازاں کرے، اللہ کے سامنے جائے تو ندامت کا چہرہ نہیں بلکہ خوشی کا چہرہ ہو. کیونکہ زندگی میں ایسے اوصاف تیار کرو کہ جب جیو تو ایسے جیو کہ دوسروں کو جینے کا سلیقہ بتا سکے. میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدہ کی توبہ کے بارے میں کہتے، غامدہ کی توبہ کے بارے میں. آخری ٹاپک رکھتے چلوں یہ آخری بیان سے. انشاءاللہ آئندہ سال اگر زندگی باقی رہے تو پھر ملاقاتیں ہوتے رہے گی انشاءاللہ. عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک ایسا شخص تھا جس کے گناہوں کے سبب اللہ آسمان سے رحمت کو برسانا چھوڑ دیا. جس کے گناہوں کے سبب موسیٰ علیہ السلام وادی سینا پر پہنچے. کہا میرے مالک تو تو خالق حقیقی ہے، تو سب پہ عیاں ہے اپنی رحمتوں کو لے کے پروردگار. اللہ کیا ہوگا ہے جو آسمان سے تیری ابر رحمت نہیں برس رہی؟ یہاں پر جانور مر رہے ہیں، یہاں پر انسان مر رہے، بوٹ تالاب کنٹے سب کچھ سوکھ چکے. اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جس کے گناہوں کے سبب ہم آسمانوں سے رحمت کو برسانا چھوڑ دیے. اللہ میرے دوست و ساتھیوں، ایک شخص کے گناہ کے لیے اللہ آسمان سے ابر رحمت کو برسانا چھوڑ دیا. کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھے، کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا موسیٰ لوگوں کو جمع کرو اور کہہ دو کہ تمہارے گناہوں کے سبب اللہ آسمان سے رحمت برسانا چھوڑے. کوئی ایک ایسا شخص ہے اس محفل سے اس علاقے سے اٹھ کے چلے جائے، شاید اس کے جانے سے اللہ آسمان سے رحمت کو برسا دے، آسمان سے رحمت کو برسا دے. وہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے. موسیٰ نے اعلان کر دیا. وہ شخص بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے جو گنہگار ہے، ناپکار ہے، اپنے سر کو جھکا لیا اور اپنے گناہوں کی ندامت اپنے چہرے پر جمع کر لیا. کہا میرے مالک میں ہی تو گنہگار ہوں جس کے گناہوں کے سبب تو آسمان سے رحمت کو برسانا چھوڑ دیا. میرے رب میرے گناہوں کی معافی تلافی کر دے، میرے سیا کوئی اور یہ گناہ نہیں کیا ہوں گا. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے جھک کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہوں. میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. تو نہیں ڈالے گا تو پھر کون ڈال سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا یہ کہا اس کے پلکوں پہ آنسوں کی لہر آ گئی. اس کے پلکوں پہ آنسوں کی لہر آ گئی. آنسوں کا خطرہ اس کی آنکھ سے اس کے رخسار تک آیا، اس کے رخسار تک، اور رخسار سے جیسے زمین پہ گرا نہیں، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع کر دیا. کہا کہ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام پریشان، میرے مالک نہ کوئی گیا نہ کوئی ہٹا نہ کوئی سرکا، اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی. بھاگتے پھر وادی سینا پر پہنچے. رب العالمین ایسا ایسا معاملہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ ہمارا گنہگار بندہ تھا ہم آسمان سے رحمت برسانا چھوڑ دیے تھے، اب توبہ کر کے ہمارا ہوگا ہم آسمان سے رحمت برسا دیے. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ رب العالمین وہ کون سا ایسا بندہ ہے ایک بار اس کا دیدار کرا دے. تو اللہ اب کہتا ہے موسیٰ کہ موسیٰ جب وہ ہمارا گنہگار تھا، موسیٰ جب وہ ہمارا گنہگار تھا تو ہم نے اس کا چہرہ تم کو بتا کر اسے ذلیل نہیں کیا.
موسیٰ جب وہ ہمارا گنہگار تھا تو ہم نے اس کا چہرہ تم کو بتا کر اسے ذلیل نہیں کیا. موسیٰ وہ توبہ کر کے ہمارا ہوگا, ہم اسے کیسا ذلیل کریں گے. توبۃ نصوحا توبۃ نصوحا لا تقنطوا من رحمت اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان بخش سکتی ہے. نہ شراب کے اڈوں پہ, نہ جوے خانوں پہ, نہ زناؤں کے اڈوں پہ. اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان بخشتی. یہ وقت اس کی یاد کا ہے, اس کی یاد کو دلوں میں بسانے کا. آؤ اللہ کے بندو, اٹھو اور مانگو اپنے رب سے. یہ رات رحمت کی رات ہے. شاید کہ زندگی میں پھر یہ رات ملے نہ ملے. اس رات کو آخری رات سمجھ کر عبادت کرنا, اس آخری رات سمجھ کے عبادت کرنا. اللہ کی قسم جتنا آپ لگ جاؤ گے اللہ ہوتی آسمان سے رحمت برسائے گا. یہی کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.